لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا. اب اللہ نافرمانوں کے حالات بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تو شکر گزار لوگ تھے، اب ہم تمہیں کچھ نافرمانوں کے حالات بھی بتاتے ہیں جن کو نعمتیں ملی اور انہوں نے ناشکری کی. یہ نافرمان کون سی قوم تھی؟ ایک سبا، ایک شخص گزرا ہے جس کی اولاد کو قوم سبا کہا جاتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی قوم تھی جو یمن میں رہا کرتے تھے، اور پھر اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ان کی تباہی ہوئی ہے. قوم تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے آباد تھی یمن میں، لیکن جو ڈیم کے ذریعے یہ تباہ ہوئے یہ اسلام سے پہلے تباہ ہوئے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، جو ہمیں تاریخی روایات سے ملتا ہے. تو یہ وہ قوم تھی جن کو اللہ نے بڑی برکتیں دی تھی. یمن آج بھی بڑا ایک زرخیز کنٹری ہے، زرخیز ملک ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کے ہاں بادشاہ توحید پرست بھی آتے تھے، مشرک بادشاہ بھی آتے تھے، تو یہ بڑے ترقی کے کاموں میں لگے رہتے تھے. تو ان کے ایک بادشاہ نے بہت بڑا ڈیم بنایا، بہت بڑا ڈیم، یعنی چاروں طرف پہاڑوں کو نا اس کور کر کے. تو اس ڈیم کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے بہت زیادہ نہریں نکالی اس نے. تو یہ لمبے لمبے سفر کرتے تھے، مدینہ سے ہوتے ہوئے شام کی طرف جاتے، صنعاء کی طرف جاتے، اور تجارتی سفر بھی ہوتے. تو اس نے بہت وہ نہروں کے لمبے راستے بنا کے نا یہ پورے راستے کو سرسبز و شاداب کر دیا تھا. اس زمانے میں سفر کرنا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ عرب کے لمبے لمبے صحرا تھے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا، بھوک پیاس سے موت کا خطرہ ہوتا تھا بہت دفعہ. تو بادشاہ نے کیا کیا، اتنی نہریں نکال دی، ڈیولپمنٹ کا کام کیا کہ چاروں طرف باغات ہو گئے. یعنی جب یہ ٹریولنگ کرتے تو دونوں طرف باغات، ان باغات کی وجہ سے آبادی بھی ہو گئی، گاؤں آباد ہو گئے. تو اب یہ لمبے لمبے سفر کرتے تو ان سفروں میں ان کو فائدے بہت ہوتے ہیں. بعض زمینیں ایسی تھیں جو اور بھی زیادہ زرخیز تھیں، تو ان زمینوں کی طرف سفر کرنا ان کے لیے آسان، تاکہ وہاں کھیتی باڑی کر سکیں، تجارت کر سکیں، رہائش اختیار کر سکیں. پھر آگے تجارت کے لیے جاتے تو وہ بھی بہت آسان. عام لوگوں کے لیے تجارت بڑی مشکل تھی، ان کے لیے بہت آسان ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب پیغمبر ان کے پاس آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر آتے رہے ہیں، ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیا، اور اللہ کے احکامات کی ناشکریاں شروع کر دیں. حضرت عیسیٰ کے بعد تو کوئی پیغمبر آئے نہیں، ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبروں کے جو وارثین ہیں، علماء، ان کی تعلیمات سے انکار کرنا شروع کر دیا. اور ایک خاص نوعیت کی ناشکری انہوں نے کی جس پر ان پر عذاب آیا. وہ خاص نوعیت کی ناشکری یہ تھی کہ ان کے جو مالدار لوگ ہیں نا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جب سفر کرتے ہیں اور غریب لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ تو دونوں کے لیے سفر برابر ہو گیا ہے. جبکہ دنیا کی دیگر قومیں جب سفر کرتی ہیں تو غریب آدمی کے لیے مشکلات ہوتی ہے، مالدار آدمی تو اس کو تو شو مارنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ لمبے لمبے صحرا ہوتے ہیں. تو مالدار لوگ اپنے ساتھ بہت ساز و سامان لے کے چلتے ہیں، اور خادم ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، اور بہت ساری ان کا تو سفر میں ہی شو مارنے کا موقع ملتا تھا. تو ان کے مالداروں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ یہ تو ہمارے لیے بہت آسان سفر ہو گیا ہے، یعنی ہمیں نہ پہرے دار لے جانے پڑتے ہیں، باڈی گارڈ لے جانے پڑتے ہیں، کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی اسٹیشن آتا ہے، کوئی سرائے آتا ہے جہاں اسٹے کی جگہ ہے، ہوٹل ہے، امن و امان ہے، کھانے پینے کے سب وسائل ہیں. تو ڈاکو تو عام طور پہ صحراؤں میں ہوتے ہیں نا، جہاں کوئی پکڑنے والا نہ ہو. تو ہر جگہ ایک محبتیں ہیں اور وسائل ہیں. تو یہ تو امیر غریب برابر ہو گئے اس میں. ہم تو چاہتے ہیں لمبے لمبے سفر ہوں، لمبے لمبے صحرا ہوں، جہاں بھوک کا خطرہ ہو، جہاں ڈاکوؤں کا خطرہ ہو، تاکہ غریب اس میں مرے اور مالدار آدمی کو اپنی دولت کی نمائش کا موقع ملے. اور ہمیں یعنی جاہو جلال کے ساتھ جائیں، ہمارے ساتھ باڈی گارڈ ہوں. تو یہ ساری شو بازی کا موقع تو ہمیں جب ملے گا جب کچھ خطرات بھی تو ہو نا. تو ان کمبختوں نے دعا مانگنا شروع کر دی، ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفروں کو لمبا کر دے، یعنی مشقت والا بنا دے، اس اعتبار سے لمبا کر دے. دل میں نیت یہ تھی کہ ہمیں شو مارنے کا موقع ملے. جیسے بالکل ایسے ہی ہے جیسے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہو تاکہ وہ گارڈ رکھے اور پھر گارڈوں کے جھرمٹ میں گھوما کریں تاکہ تھوڑے بھرم ہو ان کے. تو بالکل یہی والی سوچ تھی ان کی، یعنی آم کھانے سے مطلب نہیں تھا، پیڑ گرنے سے مطلب تھا. آم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم گارڈ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ جان کی حفاظت ہو. ہم جو ہے وہ سفر میں کھانا پینا اپنے ساتھ کیوں لے کے چلتے ہیں؟ تاکہ جب بھوک لگے تو کھانے کا انتظام ہو. تو اللہ نے ویسے ہی کر دیا ان کے لیے. پہلے زمانے میں مسافروں کا بڑا خیال کیا جاتا تھا. تو اور حشم خدم کو لے کے کیوں چلتے ہیں؟ تاکہ خدمت کی ضرورت پڑے.
تو جو ساری اللہ نے ان کی ضرورتیں پوری کر دی. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, ہمیں آم کھانے سے مطلب نہیں ہے, ہمیں تو پیڑ گرنے سے مطلب ہے, ہمیں جو ہے نا یہ سب کچھ پروٹوکول چاہیے. تو وہ پروٹوکول جب ہی ہوگا جب سفر میں ٹینشن ہو, مشقت ہو. گرمی ہوگی تو آپ گھر میں اے سی لگا کے غریب کے سامنے شو ماریں گے نا. اگر آپ کے ملک کا ٹیمپریچر نارمل رہتا ہے تو پھر امیر اور غریب, نہ غریب کے گھر میں ایئر کنڈیشن ہوگا نہ امیر کے گھر میں, تو امیر کو شو مارنے کا موقع کیسے ملے گا؟ تو ان کے جو ہے نا مالداروں کے دل میں یہ متکبرانہ خیالات آنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے یہ دعائیں مانگی. تو اسی کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا, قوم سبا کے لیے اس کے مسکن میں ایک بڑی نشانی تھی. وہ نشانیاں کیا تھی؟ جنتانی, دو باغات, یعنی دو باغات سے مراد دو رویا باغات, یعنی ادھر والے بھی ادھر والے بھی, جو لمبے سفر میں دونوں طرف باغات ہوا کرتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے اتنے گھنے باغات تھے نا کہ اگر کوئی شخص ٹوکرا لے کے باغات میں چلتا تو ہواؤں سے جو پھل گرتے ہیں نا انہی سے ٹوکرے بھر جایا کرتے تھے. جنتان یمینی و شمال کلوا من رزق ربکم, اور اللہ نے بھی کہا تھا بھائی میری نعمتوں سے لطف اندوز ہو, کوئی پابندی نہیں ہے, حلال روزی ہے. کلوا من رزق ربکم, اپنے رب کی روزی کو خوب کھاؤ. واشکروا لہ, لیکن اس کا شکر ادا کرو, اس کے فرائض واجبات کو پورا کرو, عقیدہ توحید پر قائم رہو. بلدۃ طیبۃ, دیکھو یہ کیسا پاکیزہ شہر ہے. ورب غفور, اور تمہارا رب بھی مغفرت کرنے والا. یعنی اگر کبھی کبھی کوتاہی ہو بھی جائے تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. تو ایسا رب اور ایسا شہر, تو تمہیں اور کیا چاہیے؟ فاعرضوا, اللہ کہتے ہیں نا اعراض کیا انہوں نے. اس اعراض کی آگے مثال آ رہی ہے کہ شو بازیوں پہ آ گئے وہ. فارسلنا علیہم سیل العرم, عرم, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا. عرم کہتے ہیں بلند چیز کو, جو بند جو ہوتے ہیں بڑے بڑے بلند ہوتے ہیں نا. بعض روایات میں آتا ہے کسی چھوٹے سے جانور کو اللہ نے بھیجا, چچوندر ٹائپ کے کسی جانور کو, جس نے بند میں جو ہے نا سوراخ کرنا شروع کیا راتوں رات. یہ یا اور کوئی دراڑ آ گئی ہوگی اللہ کی قدرت سے. سیل العرم, ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا. وبدلناہم, اور وہ ایسا تباہ کیا اس سیلاب نے کہ وہ سارا ان کا پانی ضائع ہو گیا اور وہ پوری بستیاں اجڑ گئیں, وہ کھیت اور کھلیان سب برباد ہو گئے. فرمایا بجنتہم, ہم نے ان کے جو دونوں طرف کے باغات تھے نا ان کے بدلے میں ان کو کیا دے دیا؟ جنتینی ذواتی, ایسے باغات دے دیے, ذواتی اکلن, جو دونوں قسم کے باغات جو دیے, اکلن خمتن, کڑوے پھل والے, یعنی جو خاردار جو کڑوی چیزیں ہوتی ہیں, جنگلی پودے ہوتے ہیں. وَأَثْرٍ, اور جھاڑیاں. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ, اور تھوڑی سی بیری کے کانٹے دار. وہ بیری بھی کہتے ہیں کانٹے زیادہ تھے اور ان کے پھلوں میں لذت نہیں تھی. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا, وہ سارے باغات تباہ کر کے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بدلہ دیا اس ناشکری پر جو انہوں نے کیا تھا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ, اور ہم نہیں بدلہ دیتے مگر بڑے ناشکرے کو. چھوٹی موٹی خطاؤں پہ ایسی سزائیں نہیں ملتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایک اور نعمت ہم نے ان پہ کی تھی جس کے بدلے میں عذاب آیا, اور وہ عذاب جس کا بعض دفعہ قرآن واقعات میں نا تقدیم و تاخیر کرتا ہے. عذاب کا ذکر اللہ نے پہلے کر دیا اور جو ناشکری تھی اس کا ذکر اللہ بعد میں کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ ناشکری کیا تھی؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں, یعنی ان کی ٹریولنگ سے آگے بھی بہت سرسبز باغات اور گھنے جنگلات تھے. یہ ایسی بستیاں تھیں جہاں وہ سفر کر کے جاتے تھے, تو ان کے بیچ میں بھی ہم نے جو ہے جو بنائی ہوئی تھیں قرن ظاہرتن, بہت سی بستیاں جو نظر آتی تھیں, یعنی آباد علاقہ تھا, صحرا اور بیابان نہیں تھے. تو آباد علاقے سے فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اسٹے کر سکتا ہے, ٹریولنگ میں آسانی ہے, تجارت میں آسانی ہے. قرن ظاہرتن وقدرنا فیہا السیر, اور ان بستیوں میں ہم نے ان کے لیے راستے بھی ناپے ہوئے تھے, اندازے کیے ہوئے تھے ان کے, کہ یعنی جگہ جگہ پر ان کے لیے اسٹے کی جگہیں تھیں جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے تھے, موسم کے تغیرات سے بچا سکتے تھے. یعنی بہت آسان سفر کر دیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب کوئی گورنمنٹ کوئی پروجیکٹ بناتی ہے نا, تو لمبے لمبے روڈ بناتی ہے تو اس میں راستوں میں اندازے لگاتی ہے کہ اتنے کلومیٹر کے بعد واش روم ہونا چاہیے اور ہوٹل ہونا چاہیے اور ہیلپ لائن ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کا اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے انتظام کیا تھا, یعنی قدرتی طور پر ان کو ان کے سفر کو ایسا بنایا تھا. سیرو فیہا لیالیا, اور پھر ہم نے ان سے کہا تھا سفر کرو ان راستوں میں راتوں میں بھی اور ایامن, دن میں بھی, آمینین, امن کے ساتھ. لیکن کیا ہوا, ان کو شو بازیوں کا موقع نہیں ملا. تو قوم کیا کہنے لگی؟ فقالوا ربنا, اے ہمارے رب, یعنی مالدار لوگ یہ کہنے لگے, باعد بین اسفارنا, قوم کے کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن اللہ نسبت قوم کی طرف کرتے ہیں, یہ قرآن کا ایک انداز ہے. اے ہمارے رب ہمارے سفروں کو خوب لمبا کر دیجئے. تو اللہ کو پھر اس پہ غصہ آیا, یہ تم شو مارنا چاہتے ہو, تم اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کہ اللہ بدامنی پیدا کر دے تاکہ میں گارڈ رکھوں اور تھوڑا, اور دل میں نیت یہ ہو کہ تھوڑا بھرم بازیوں کا ہمیں موقع ملے, اس کا اپنا ایک مزہ ہے. تو اللہ کو یہ شو بازیاں پسند نہیں ہے.
اگر سکون کی زندگی ہے، امن و امان ہے، آپ کو گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتے ہیں اپنی جان پر انہوں نے ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دی۔ ایسے قصے بنے تھے کہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ فلاں قوم ایسے بکھر گئی ہے جیسے قوم سبا بکھری تھی، کیونکہ جب یہ سیلاب آیا نا، اب یہ ضرور ہے کہ اس میں ظاہر سارے برے نہیں تھے، جو غریب لوگ تھے ان کی تو یہ تمنا نہیں تھی کہ لمبے لمبے اسفار ہو جائیں، لیکن جب قوم پہ اجتماعی عذاب آتا ہے تو دنیا میں پھر سبھی پستے ہیں، تو بہت سے ہلاک ہو گئے، بہت سے تتر بتر ہو گئے، وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی، کچھ مدینہ چلے گئے، بنو قریظہ اور اوس اور خزرج جو یہودیوں کے قبیلے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کے تانے بانے بھی اسی قوم سبا سے ملتے تھے، یعنی یہ بھی وہیں سے آ کے تتر بتر ہو کے وہاں آباد ہوئے تھے، اور بھی دائیں بائیں بہت ساری قومیں کچھ شام میں چلی گئیں۔ تو عرب میں یہ مثال دی جاتی تھی کہ فلاں قوم ایسے تتر بتر ہوئی ہے جیسے قوم سبا ہو گئی، یعنی وہ ایسے قوم رہی نہیں باقی، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، ان کے مذہب بھی تبدیل ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا، ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وقت ختم ہو گیا لیکن میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ اس میں بڑی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ جو صبر کرتے ہیں نا ان کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہوتی، وہی غور و فکر کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، اور شکور جو شکر گزار ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اللہ فرماتے ہیں ابلیس یعنی شیطان نے بھی قوم سبا کے بارے میں اپنے گمان کو سچا پایا۔ شیطان کا گمان یہ تھا کہ اکثر لوگ اللہ کی ناشکری کریں گے، میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں قوم سبا کو دیکھ کر شیطان نے بھی اپنے گمان کو سچا پایا، یعنی قوم سبا پر، تو یہی وہ بھی مشاہدہ کر رہا ہے، اور اس کو بھی اپنا گمان اس نے سچا پایا کہ جو میں نے دعوے کیے تھے نا وہ دیکھو سچ ہو رہے ہیں، کہ انسان کی اکثریت ناشکری پر جاتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو شکر گزاری کے بجائے ناشکری پہ آتے ہیں۔ تبھی شیطان نے کہا تھا نا لا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا تیری نعمتیں استعمال کریں گے مگر شکر نہیں کریں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسا ہی ہوا۔ پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنا انسان پر طاقت اور قوت دی ہے کہ زبردستی گمراہ کر لے؟ تو اگلی آیت میں اس اشکال کا جواب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبَعُوهُ، ان لوگوں نے شیطان ہی کی اتباع کی، الا فریقا من المؤمنین، ہاں قوم سبا میں کچھ ایمان والے تھے جنہوں نے شیطان کی اتباع نہیں کی۔ وما كان لهم عليهم من سلطان، اور شیطان کی ان پر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہاں تھوڑا بہت ہم نے شیطان کو وسوسے ڈالنے کا اختیار دیا ہے کہ برائی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، وہ اس لیے دیا ہے لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ہم ظاہری طور پر جان لیں، دیکھیں کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور ہم اس کو ممتاز کر دیں جو قیامت کے دن کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے۔ تو جو پورا یقین کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، اور جو شک میں پڑے ہوئے وہ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو شیطان کو بہکاوے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون پکا مومن ہے اور کون آخرت کے بارے میں شک رکھتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، اور تیرا رب ہر چیز پر حفاظت کرنے والا، یعنی وہ محافظ ہے، سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا، تاکہ شکر گزاروں کو آخرت میں اچھا بدلہ دے اور ناشکروں کو ان کی ناشکری پہ سزا دے۔